آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ تسنیم ٹی وی کی آج کی اس پنجتن پاک کے قسط میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، وہ نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، وہ صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں۔ اس کا اعلیٰ، اکمل اور عرفہ مقام ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب نور اس انسان کو دیے گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا نشان اور اسلام کی صداقت کا ایک عظیم الشان ثبوت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جتنے ظاہر ہیں اور کسی نبی کی زندگی کے حالات اتنے ظاہر نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس تفصیل کے نتیجہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے اعتراضات ہوئے ہیں، اتنے اعتراض اور کسی نبی کے وجود پر نہیں ہوئے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں کہ ان اعتراضوں کے حل ہو جانے کے بعد جس طرح شرح صدر اور جس اخلاص سے ایک انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کر سکتا ہے، اور کسی انسان کی ذات سے اتنی محبت ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جن کی زندگیاں پوشیدہ ہوتی ہیں ان کی محبت میں رکھنا پڑ جانے کا احتمال ہمیشہ رہتا ہے۔ مگر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک کھلی کتاب تھی۔ دشمن کے اعتراضات حل ہونے کے بعد کوئی ایسا نہیں رہتا جس پر سے مڑنے کے بعد آپ کی زندگی کے متعلق ایک نیا زاویہ نگاہ ہمارے سامنے آ سکتا ہو۔ نہ کوئی تہ ایسی باقی رہتی جس کے کھولنے کے بعد کسی اور قسم کی حقیقت ہم پر ظاہر ہوتی ہو۔ یہ امر ظاہر ہے کہ ایسے انسان کی زندگی کے حالات قرآن کریم کے دیباچہ میں ضمنی طور پر مختصر ابھی نہیں بیان کیے جا سکتے، صرف ان کی طرف ایک خفیف سا اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، کہ کس اعلیٰ مرتبہ کا نبی ہے، اس کے اعلیٰ مقام کا انتخاب معلوم نہیں ہو سکتا، اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس کے مرتبہ کو شناخت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو گئی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہا درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نو کی ہمدردی میں اس کی جان، اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرت پر فضیلت بخشی، اور اس کی مرادیں اس کو اسی کی زندگی میں پوری کر دے دی۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے کے حالات کو بھی آپ کے حالات کا ایک حصہ ہی سمجھنا چاہیے۔ اسی پس پردہ کو مد نظر رکھ کر آپ کی زندگی کے حالات کی حقیقت کو انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور آپ کی پیدائش شمسی حساب سے اگست 570 عیسوی میں بنتی ہے۔ آپ کی پیدائش پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا، جس کے معنی تعریف کیے گئے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت تمام کا تمام عرب سوائے چند منشیات کا مشرک تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے قرار تو دیتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے،
لیکن اس کے باوجود وہ شرک کرتے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ بعض انسان ترقی کرتے کرتے خدا تعالیٰ کے ایسے قریب ہو گئے ہیں کہ ان کی شفاعت خدا تعالیٰ کی درگاہ میں ضرور قبول کی جاتی ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا وجود بہت بلند شان والا ہے، اس تک پہنچنا ہر ایک انسان کا کام نہیں، کامل انسان ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ کامل انسان تھے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے عام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے اور اس وسیلے کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کی رضامندی اور مدد حاصل کرے۔ اس عجیب و غریب عقیدہ کی روح سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موحد مانتے ہوئے اپنے لیے شرک کا جواز بھی پیدا کر لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑا پاک باز تھا، وہ خدا کے پاس براہ راست پہنچ سکتا تھا، مگر مکہ کے لوگ اس درجہ کے نہیں تھے، اس لیے انہیں بعض بڑی ہستیوں کو وسیلہ بنانے کی ضرورت تھی، جس غرض کے حصول کے لیے وہ ان ہستیوں کے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس قوم کو ٹھیک کرنا ہے اور درست کرنا ہے، تب میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس دنیا میں عمل میں آئی۔ ناظرین، فی الحال پنجدن پاک کی آج کی اس قسط میں اتنا ہی۔ آپ مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔